میں اور میرا شوق، مجھے پودے لگانے کا بے انتہا شوق تھا۔ یہ تقریباً 1970 کی بات ہے، میری عمر تقریباً 7 سال تھی۔ بس جی، کہاں سے یہ شوق پورا کروں اور کیسے یہ شوق پورا کروں؟ ہمارے محلے میں ایک سیالکوٹ کی فیملی رہا کرتی تھی۔ انکل کا نام حمید تھا، ان کی مسز اور 4-5 ان کے بچے۔ انہوں نے اپنے گھر کے باہر پودے لگا رکھے تھے۔ بس ہمیں بھی ایک دن شوق آیا بھائی، جب سب بڑے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے بچے تو سانجے ہوتے ہیں، آپ کے بچے ہمارے بچے۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، آپ کے پودے ہمارے پودے۔ بس میں نے فوراً وہاں سے ایک پودا اکھاڑا اور اسے لا کر اپنے گھر کی بیک سائڈ پر، ہمارا گھر کافی بڑا تھا، آدھے حصے میں ہم رہا کرتے تھے اور آدھا حصہ بالکل خالی جگہ تھی۔ میں نے وہ پودا لا کر وہاں رکھ دیا، میرا خیال تھا یہ خود ہی اگ جائے گا۔ کچھ دن گزرے، میں نے دیکھا یہ پودا تو کچھ بڑھ نہیں رہا، کچھ ہریالی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیں ایک پودا اور لے کر آتے ہیں۔ ہم گئے، ایک پودا اور توڑ کر لے کر آ گئے۔ بھائی بچے سانجے ہیں تو پودے بھی سانجے تھے۔ ہم پودا لے کر آگے، ہر روز ہم اسی طرح کرتے، ایک پودا وہاں سے اکھیڑ کر لے آتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھ لیا اور ابو سے شکایت کی کہ ظہور صاحب، آپ کی بچی آتی ہے اور میرے کیاری سے پودے توڑ کر لے جاتی ہے۔ ابو کہتے ہیں اچھا، لیکن میں نے تو گھر پہ نہیں دیکھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پودے توڑتی ہے۔ ابو نے کہا آج کے بعد اگر آپ اسے دیکھیں تو اسے پکڑ لیجیے گا اور میرے پاس لائیے گا۔ بس جی، اگلے دن کیا تھا، وہ صاحب جو تھے وہ کھڑکی میں سے بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور ہم گئے، ہم نے آرام سے پودا اکھیڑا وہاں سے۔ وہ کھڑکی سے آئے، انہوں نے چھلانگ لگائی، ہمیں ہاتھ سے پکڑا، ہمارے ہاتھ میں پودا۔ بس جی، کیا بتائیں، وہ ابو کے پاس لے کر آئے۔ ابو نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پودا۔ کہنے کہاں سے لیا؟ میں نے کہا ان کے انعام اللہ، ان کے بیٹے کا نام انعام اللہ تھا، بیٹی کا نام شگفتہ تھا۔ میں نے کہا ان کے گھر کے باہر سے لیا ہے۔ ابو نے میری معصومیت دیکھی، کیونکہ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ چوری کی ہے، بھئی ہم نے تو سانجے والے اصول پہ عمل کیا تھا۔ بس جی، ابو نے کہا بیٹا یہ بری بات ہے، اور انہیں وہ پودا واپس کیا اور کہا کہ بیٹا آپ کو پودے لگانے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ گھر میں لائے، بیک سائڈ پر لے کر گئے، ایک گدھا گاڑی والے کو بلایا، اس سے ایک بوری انہوں نے کھاد منگوائی اور مجھے کہا لو بیٹا یہ جگہ ہے، اس پہ جتنے دل چاہے پودے لگاؤ۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اپنی اماں سے بے انتہا ہمدردی ہے، مجھے بے انتہا محبت ہے۔ وہ ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے کہتی تھی مہنگائی بہت ہے۔ ارے بھائی، مہنگائی آج کی پیداوار نہیں ہے، مہنگائی اس دور میں بھی ہوا کرتی تھی۔ بس وہ کہتی تھی مہنگائی بہت ہے، تو میرا خیال تھا میں کسی طریقے سے ان کی کچھ ہیلپ کروں۔ تو میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو اگر ہر چیز میں اگا دیا کروں، تو گھر سے ہر چیز سستی اور وافر مقدار میں مل جائے کرے گی۔ بس جناب، اسی پر عمل کرتے ہوئے میں تو اس قدر خوش ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے فوراً وہ کھاد پورے وہ جو جگہ تھی وہاں بکھیر دی، اور اس کے بعد کیا چھری، کیا چمچ، کیا کانٹا، ہر چیز میں نے اس میں دبا دی۔ میں نے کہا جیسے ہی یہ اگ جائیں گے، پودوں پر لگیں گے، اور ڈھیروں ڈھیر چیزیں یہ ہمارے گھر ہمیں فری میں میسر ہوں گی۔ بس ایک دن میں نے کیا کیا، امی گوشت پکانے لگی، میں نے اس میں سے 2 اچھی موٹی تگڑی بوٹیاں نکالیں اور وہ وہاں جا کر اگا دی۔ میں نے کہا اگر بکرا اگ جائے تو گھر کا ہی گوشت مل جائے گا۔ ایک دن میں نے، امی نے جو مجھے جوتے عید پر لے کر دیے تھے، بے انتہا خوبصورت وائٹ کوٹ شوز، فرا کے لیے بلیک کوٹ شوز آئے تھے اور میرے لیے وائٹ، بہترین، اس قدر خوبصورت، شاید اس سے پیارا جوتا میں نے آج تک نہیں پہنا ہوگا۔ ہم اپنی خالہ کے گھر جانے لگے۔ امی نے کہا تیار ہو گئے، لاؤ جلدی سے جوتا پہنو۔ میں نے کہا کون سا جوتا؟ انہوں نے کہا سفید، وہ جڑی سفید میں تمہیں پمپی نہیں لے آ کے دی تھی، لے آ ذرا۔ میں نے کہا اماں اس کا ایک پاؤں تو نہیں مل رہا۔ امی نے دیکھا اور بہت ڈھونڈا، امی کو وہ گھر میں کہیں نہ ملا۔ گھر میں کون سی اتنی ڈھیروں ڈھیر الماریاں تھیں۔ اماں نے کہا جوتی کاٹ کے لے آ۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ جوتی تو میں مٹی میں دبا چکی ہوں، تاکہ میرا خیال یہ تھا کہ ہر روز ہر مہینے نئے نئے جوتے ملیں گے۔ میری اماں نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے۔ امی ایک دن کچن میں کچھ پکا رہی تھیں، اندر جا کے لیٹ گئیں اور چولہے کی آنچ ہلکی کر دی۔ اماں نے دیکھا کہ میں کچھ لے کر بھاگی ہوں پیچھے کی سائڈ پر۔ بس جی، اماں پیچھے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میں نے 2 بوٹیاں
انہیں میں زمین میں اگا رہی ہوں۔ اماں نے تو جناب جب وہاں دیکھا تو کیا دیکھتی ہی رہ گئی، کھدائی کی تھوڑی سی تو وہاں سے جوتے، چھری، چمچ، گلاس اور پلیٹ ایک ایک چیز وہاں سے برآمد ہو گئی۔ جوتا اٹھایا اماں نے اور جو دھنا دھن میری دھنائی کی، اور مجھے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بڑی بے بسی سے بتایا کہ بھئی یہ میں آپ ہی کی بچت کر رہی ہوں اماں، میں نے یہ سب چیزیں اگائی ہیں تاکہ کل کو پودوں پر لگیں اور ہمیں لینے میں آسانی ہو۔ بس وہ دن آج کا دن ہے، شوق ختم۔